نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد احباب اور ساتھی کہتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہو، اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ایک قطرہ گرتا ہے نا پتھر پر، تھوڑے سے عرصے میں پتھر میں سوراخ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک عدسہ شیشہ وہ ایک ہی جگہ پر رکھا جائے، کاغذ کو جلا دیتا ہے۔ تو جب ایک شیشہ جلا دیتا ہے، ایک قطرہ پتھر میں سوراخ پیدا کر دیتا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے محنت کریں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ میرے استاد ہیں، وہ گئے بلوچستان میں، تو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کسی سیکٹری نے کہہ دیا مولانا تبلیغ کا کیا نتیجہ ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ کا نتیجہ دور کیوں پوچھتے ہو؟ دوسرے صوبے یا دوسرا ملک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، عرب، میں تمہیں یہی بتا دوں۔ فرمانے لگے 10 سال پہلے میں آیا تھا بلوچستان میں، اور میں چاہتا تھا وزیر سے ملاقات ہو جائے، تو سیکٹری نہیں چوکیدار نے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اور آج 10 سال کے بعد آیا ہوں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیان کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ استقبال کر رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے تبلیغ کا۔ جب مخلص ہو کر اخلاص کے تحت جو محنت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے، حق کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے نہیں نکلتا۔ ہاں، اگر غلط آپ رخ پر بیٹھ جائیں، وہ کچھ ساتھی ہے پنجاب کے، تو کسی ہتھے چڑھ گئے مین پاور والے بندے کے، جس کی ایجنسی تھی۔ ایجنسی کیا تھی کہ لوگ باہر کے ملکوں میں بندے بھیجتے تھے۔ ابھی اس کے ہتھے چڑھ گئے، بھی 4 لاکھ روپے دے دو اور وہ جمع کرواؤ، پاسپورٹ جمع کرو تو تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ 4 لاکھ جمع کروا دیے، پاسپورٹ جمع کروا دیے، ان کو لے آیا، رات کو سی وی یو سے جا کر کشتی پر بٹھا دیا، جو کشتی میں بڑا جہاز، اس پر بٹھا دیا۔ ساری رات کشتی چلتی رہی، اور صبح جب اٹھے تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، کہنے لگے یہ سامنے دبئی ہے اور تم دبئی میں اتر جاؤ، پھر خود ہی نکل جاؤ آگے تمہارا استقبال کریں گے پاکستانی۔ دبئی میں پاکستانی بہت ہیں۔ اب وہ چھوڑا کہاں تھا؟ سی وی یو سے، یعنی کراچی بندر، کراچی پورٹ سے، جو بندرگاہ ہے کراچی کی، اس سے اٹھایا اور منوڑا چھوڑ دیا، جو کہ 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے کشتی کی، جہاز کی، چھوڑ دیا۔ اور جب انہوں نے کہا بھائی یہ دبئی ہے، تو میں دبئی کہاں ہے بھائی، یہ تو پاکستان میں کھڑے ہو۔ تب آنکھ کھلی۔ محنت اس ٹائپ کی ہو، مثلا ایک شخص نے ملیشیا جانا ہے اور جہاز میں بیٹھ گیا سعودی عرب، ملیشیا پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ اس شخص نے ملیشیا جانا ہے، ملیشیا نے اس پر فلائٹ پر بیٹھ گیا، پہنچے گا یہ۔ یا اس کی فلائٹ پر بیٹھ گیا انڈونیشیا کی، تو بھی پہنچے گا۔ یا درمیان میں وہ ہے سری لنکا ہے، ان کی فلائٹ پر پہنچے گا، تو درمیان میں اسٹاپ ہے سری لنکا کا، تو بھی پہنچے گا۔ لیکن لاہور جانا ہو، کراچی جانا ہو، لاہور کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو کراچی نہیں پہنچے گا۔ لاہور جانے کے لیے لاہور کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو تھوڑی سی دیر ہو جائے، دور ہو جائے، لیکن پہنچے گا ضرور۔ محنت کی جائے، اخلاص کے تحت کی جائے تو نتیجہ نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اسی طرح ایک نفسیات دان نے مثال دی کہ 2 دوست تھے، وہ شکار کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ اب کشتی آپ کو پتہ ہے لنگر انداز ہوتی ہے، تو کشتی میں بیٹھ گئے، چپو چلاتے رہے، ساری رات چلاتے رہے کہ ابھی شکار کا پہنچے گا، ابھی شکار کا پہنچے گا۔ صبح اٹھے تو وہ کشتی تو لنگر انداز تھی، وہ باندھی ہوئی تھی، اور رسی کھولنا ہی بھول گئے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ محنت ضائع گا جاتی ہے۔ دیکھو مودی جیسا بندہ، چائے بنانے والا، ہوٹل سے تحریک شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور وہ چائے بنانے والا مودی محنت کرتے 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 کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ بلکہ انڈیا کی تاریخ کا دوسرا مقبول ترین، یعنی جو زیادہ عرصہ رہا ہے، پہلا وہ نہرو یا گاندھی تھا، اس کے بعد یہ آئے ہیں، یہ اندرا گاندھی سے بھی آگے نکل گیا ہے، یعنی دن کے اعتبار سے، گھنٹوں کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے۔ ایک چائے بنانے والی کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ایک سانپ محنت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی نتیجہ دیتا ہے۔ بچھو محنت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی نتیجہ دیتا ہے۔ مچھر محنت کرتا ہے، تو بھی مسلمان کی محنت اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے مسلمان کی محنت ضائع نہ ہو، ضائع ہو جائے، ممکن نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے تحت آپ محنت کریں گے، یقیناً۔ تو میں واپس آتا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ ہمارا مرکز ہے رائے ونڈ میں مولانا طارق جمیل صاحب نہ ہوں تو یہ ایسا ہی ہے، یا نظام الدین میں مولانا سعد صاحب نہ ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بحریہ ٹاؤن کراچی، بحریہ ٹاؤن اسلام آباد، بحریہ ٹاؤن
ملتان، بحیرٹون، وہ اس میں ملک ریاض کو نکال دیا جائے، بحیرٹون زیرو ہے۔ ابھی بحیرٹون کراچی میں ڈاکے، ڈکیٹ، چوریاں ہو رہی ہیں اور یہ پھڈے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ممکن نہیں تھا ملک ریاض کی موجودگی میں۔ اب بحیرٹون کی ویلیو گر گئی ہے، بحیرٹون کی قیمت گر گئی ہے، بحیرٹون کے پلاٹ نہیں بکتے، بحیرٹون کے گھر نہیں بکتے، بحیرٹون کے اپارٹمنٹ وہ بے رونق ہو گئے ہیں، ویران ہو رہے ہیں، کوئی کرائے پر جانے کے لیے، رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ملک ریاض نکل گیا۔ میرے عزیزو، گھر کا باپ ہے، ماں موجود ہو، بھائی موجود ہو، بہن موجود ہو، بیوی موجود ہو، بچے موجود ہو، بچے موجود ہو، باپ اٹھا لے سر سے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی نے کہیں رشتہ کرنا تھا، تو کیا ہوا؟ اب وہ باپ مانتا نہیں تو قتل کروا دیا ان کو، کیونکہ شادی ہو گئی، اب وہ پھانسی چڑھے گی۔ اسی طرح ایک نشئی تھا، اس نے نشے کے لیے اپنے گھر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ ابھی تو نشہ مل جائے گا، نہیں پھانسی چڑھے گا۔ میرا عزیزو، یہ ریونڈ مولانا جمی صاحب کے بغیر ایسے ہے۔ میں آدھی دنیا گھوما ہوں، دنیا میں نام پاکستان سے دو ہستیوں کا، دو شخصیات کا ہے، یا میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، یا میرے استاد محترم مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں۔ ریونڈ مولانا طاہر جمیل صاحب کے بعد ایسے ہی جیسے یتیم، گھر کے بغیر وہ۔ مثلا میں دنیا میں مثال دیتا ہوں، ایم کیو ایم کا کتنا شہرہ تھا، ہر وزیر اعظم 90 آتا تھا، ہر صدر 90 آتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے گورنر، وزیر اعلیٰ، جنرل بھی 90 آتے تھے جب الطاف حسین تھا۔ آپ لاکھ اختلاف کریں الطاف حسین سے، لیکن الطاف حسین نکل گیا، ایم کیو ایم زیرو ہو گئی، ایم کیو ایم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ باپ کے بغیر گھر بے رونق ہے، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ میرا عزیزو، ریونڈ بھی مولانا طاہر جمیل صاحب کا۔ اب یہ بعض ساتھی مثال دے رہے ہیں، حضرت سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سیف اللہ ہے، میرے نبی نے لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ میرے نبی نے لقب دیا، تلوار میرے نبی کی دعا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا، کوئی فرق نہیں پڑا، جب وہ بڑھتے رہے، قافلے بڑھتے رہے، مسلمان بڑھتے رہے، فتح ہوتی رہی اور مسلمان آگے بڑھتے رہے، تو وہاں آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرا نبی فرما رہے لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت جاری تو عمر ہوتا۔ میرے نبی فرما رہے میں نے جنت میں گھر دیکھا قریشی نوجوان کا، فاروق اعظم رضی اللہ، میرے نبی نے فرما رہے جنتی ہے فاروق اعظم۔ میرا دیدو، اس کے ساتھ ملا رہے ہو ریونڈ کو۔ ریونڈ والے حباب سارے ایسا نہیں ہے، ساری دال کالی نہیں ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے، اس کو ٹھیک کر کے تو میں عرض کر رہا تھا، آدھی دنیا گھوما ہوں، دو ہستیوں کو دنیا جانتی ہے، میرے استاد محترم تقی عثمانی صاحب دامن کا، میرے استاد محترم مولانا طاہر جمیل صاحب دامن۔ تو ریونڈ مولانا طاہر جمیل صاحب کے بغیر ایسے ہے جیسے گھر کے بغیر بچے یتیم ہو گئے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیے طے کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں، ریونڈ والے ہمارے حضرات ہیں، وہ ہمارا مرکز ہے، ہماری جماعت ہے، اور مجھے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ تمہارے نتیجہ کیا نکلے گا، تم مولانا طاہر جمیل صاحب کے حق میں باتیں کر رہے ہو، نظام الدین کے حق میں باتیں کر رہے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں، پہلا نتیجہ سے مولانا طاہر جمیل صاحب نے فرمایا تھا نا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہاؤس میں، کہ میں 10 سال پہلے آیا تھا، چوکیدار بھی نہیں آنے دیتا تھا، آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیان کر رہا ہوں اور وزیر اعلیٰ استقبال کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں، پہلا نتیجہ بتا رہا ہوں، ہماری سرجانی کون کی علماء کمیٹی، اس میں 100 مساجد ہیں، یہ 100 مساجدیں ویلکم کرتی ہیں حضرت مولانا صاحب دامن برکاتہم، 100 مساجد ویلکم کرتی ہیں نظام الدین کی جماعتوں کو، 100 جماعتیں ویلکم کرتی ہیں، کھڑی ہیں مولانا طاہر جمیل صاحب کے ساتھ، 100 مساجدیں۔ اس میں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم ریونڈ کی جماعتوں کو نکال دیں گے، ہم ریونڈ کے خلاف ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ریونڈ میں ساری دال کالی نہیں ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ تو آئیے ہم مل کر سارے دعا کرتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں یہ دونوں مراکز اکٹھے ہو جائیں۔ دونوں حضرت مولانا صاحب وہ بھی بڑے حضرات کی اولاد ہے، مشائخ کی اولاد ہے، اور تبلیغ کے بانی کی اولاد ہے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب پہچان ہے، علامت ہے۔ تبلیغ کو کون جانتا ہے؟ مولانا طاہر جمیل صاحب۔ تبلیغ مولانا طاہر جمیل صاحب، مولانا طاہر جمیل تبلیغ ہے۔ لیکن اگر قیاس مال فارغ کرتے ہیں تو حضور اپنے علاج کروائیں۔ آئیے طے کر لیجئے، دعا کرتے ہیں اللہ ان دونوں مرکزوں کو آباد فرمائے، ان دونوں مرکزوں میں اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، ان انتشار افتراق سے محفوظ فرمائے۔ اور جو حضرات اس میں بیچ پڑے ہیں، جس میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہاتھی کو شکار کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کو کھڈے میں دیا جاتا ہے، پھر 2 جماعتیں بنتی ہیں، تو ریونڈ میں بھی ایسا ہوا ہے، وہی حال ہوا ہے۔ آئیے ہم دوبارہ دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے مرکز ہیں، ہمارے جماعتیں ہیں، ہمارے دین کے کام ہیں، ہماری سب سے بڑی پہچان ہے دنیا میں دیوبند کی۔
دیوبند کو، حنفیت کو جتنا تبلیغ جماعت نے فائدہ پہنچا ہے اللہ نے استعمال کیا، شاید اس کی تاریخ میں، اور تبلیغی جماعت جتنا بڑی جماعت ہے اس کی بھی تاریخ میں مثال کوئی نہیں ملتی۔ آئیے ان کے لیے دعا کریں، اللہ اتحاد اتفاق فرمائے، اللہ دوبارہ اسی طرح کامیابی عطا فرمائے۔